میں کتاب و سنت کا ترجمہ ہوں. میں آپ کی بات میں مسلک اہل حدیث مسلک کی میں مسلک کی بات ہی کر رہا ہوں. میں حدیث مسلک کے نمائندگان میں سے چھوٹے نمائندگان میں کہہ لیں یا کوئی درمیانے نمائندگان میں بھی شامل ہوں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم نے آج تک کسی بندے کے منہ سے یہ بات نہیں سنی کہ سعودی عرب سے یہ بات آئی ہے تو اس کو آگے پروموٹ کر دیا جائے, یا سعودی عرب یہ کہہ رہا تو یہ کام کر دیا. میں نے نہیں سنی بات. سر اس تاثر کو تقویت تب ملتی ہے جب آپ کے والد علامہ احسان علیہ ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں. دوسری طرف جب علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں تو خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں سعودی عرب لے جایا جاتا ہے. وہاں سعودی حکومت مطلب بادشاہ صاحب شاہی علاج ان کا ہوتا ہے. تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا اس کو ذرا ذہن میں رکھیے, مطلب اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ منی $5 لاکھ اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے. تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس بات. علامہ شہید کو صرف سعودی عرب سے علاج کی آفر نہیں تھی ہوئی. صدام حسین صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے علاج کروا لیں. اس طرح دنیا کے اور دیگر ممالک سے بھی ان کو یہ بات کہی تھی آپ ہمارے یہاں پہ آ کے علاج کروا لیں. کیوں؟ اس لیے کہ بطور عالم دین جب انسان ایکسل کرتا ہے اپنی تحریروں کی تقریروں کی وجہ سے تو اس کے محبین کے اندر بہت سے ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں سیاسی طور پہ مختلف مقامات پر سر و سور رکھتے ہیں. میں اس کی آپ کو حالیہ دور میں ایک مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں گو کے ہمارے مکتبہ اہل حدیث کے وہ کافی قریب ہیں, لیکن انہوں نے کبھی اپنے کو اہل حدیث کلیم نہیں کیا. وہ اپنے آپ کو بس وہی کہتے ہیں کہ یار میں ٹھیک ہے بس کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں اور میں کسی مکتبہ فکر کا بندہ بھی نہیں ہوں. ان کے معتقدین بھی سعودی عرب کے رائل فیملی میں موجود ہیں. ان کے معتقدین مختلف عرب امارات کے اندر موجود ہیں. ان کی ہیڈ منی ایران نے نہیں. آپ کو چھوٹی بات ہوں ان کے بارے میں بھی اس طرح کی. اچھا آپ ذرا بات سن لیں. انہوں نے جب انگلینڈ جانا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے تو سب سے زیادہ پروٹیسٹ وہاں کے اوپر جو ان لوگوں نے کیا ان میں کچھ مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے, کیونکہ میرا مزاج عام طور پہ اس طرح کی ان باتوں اتنی گہرائی میں جا کے دلچسپی نہیں لیتا, لیکن وہاں پہ مخصوص مکتبہ فکر نے باقاعدہ طور پہ ان کے آنے میں رجسٹ کیا اور باقاعدہ طور کے اوپر ان کے آنے کے اوپر یعنی جیسے کہ سائن کیے, سگنیچرس کیے اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ اپلیکیشن جمع کرائی کو یہاں آنے سے روکا جائے. تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بندے کے نظریات کی وجہ سے یا بندے کے افکار کی وجہ سے معتقدات کی وجہ سے مخالفتیں کئی مرتبہ ہوتی ہیں, پیدا ہوتی ہیں. مثال دے رہا ہوں ان سے جو چونکہ مسیحیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان سے مسیحی لوگ جو ہیں وہ زیادہ وہ رکھتے ہیں ریزنٹمنٹ. میں پھر کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سر پر کسی ملک نے بھی ابھی تک $5 لاکھ ہیڈ منی نہیں رکھی. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی ان کو مطلب سنیں ان کو انہوں نے ٹیررسٹ قرار دے دیا ہے, ٹیررزم کو حامی قرار دیا. یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا, یہ کوئی ایک صورت تو نہیں ہوتی کہ جس کی ہیڈ منی لگی صرف وہی ان کو چبھ رہا ہوگا. کئیوں کہیں گے ہم نے اپنے ملک میں اس کو دخل نہیں ہونے دینا, یہ بندہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. مختلف طرح کے ایلیگیشن ہوتے ہیں, مختلف طرح کے اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. کئیوں کو لوگ جیلوں میں پھینک دیتے ہیں. ہماری پوری تاریخ ہے ائمہ دین کی جنہیں جیلوں سے گزرنا پڑا ہے. اس کا مطلب یہ دیکھیں ایک نہیں طریقہ ہوتا کسی کو ٹارگٹ کرنے کا. اس کے اندر کئی مرتبہ آپ کسی کو قتل کا فتویٰ دیتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, کسی کو آپ یہ ملک بدر کر دیتے ہیں, کسی کو جلا وطن کر دیتے ہیں, کسی کو ٹیررسٹ کر دیتے ہیں. میں آپ کو سمجھا نہیں پایا. پاکستان کا کوئی دوسرا عالم مجھے بتا دیں جس کے سر پر ایران نے $5 لاکھ رکھا ہو اور جس کا خصوصی طیارے سے بلوا کر شاہی علاج کروایا گیا ہو. سعودی عرب علاج کروا رہا ہو اور ایران ہیڈ منی رکھ رہا ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان کو شاہی پروٹوکول نہیں ملتا سعودی عرب میں؟ مولانا صاحب کئی مرتبہ بیمار ہوئے, کبھی نہیں مولانا نے جانا نہیں گئے اگر کہیں گے چلے جائیں گے وہ بھی. ان کو مولانا کو سیاسی پروٹوکول اس سے زیادہ ملتا ہے جتنا کا علماء حدیث کو ملتا ہے اس وقت. مولانا کو وہاں سے زیادہ انٹرٹین. مولانا صاحب کے سر پر ایران نے ہیڈ منی رکھی. مولانا نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس کی بنیاد ان کو یہ بات کہی جائے. میں نے تو مولانا کے پروٹوکول کی بات کی ہے. طاہر اشرفی صاحب کو پروٹوکول ملتا ہے سعودی عرب کے اندر, کئی لوگوں کو ملتا ہے سعودی عرب. مفتی تقی عثمانی صاحب کو ملتا ہے پروٹوکول سعودی عرب میں. تو جو پروٹوکول سعودی عرب میں ملتا تھا آپ کے والد صاحب کو, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ایران میں کیوں نہیں ملتا تھا؟ میں نے پہلے آپ کو بتائی. اب مولانا فضل ایران میں ملتا ہے, چلے یوں ہی بات کر لیتے ہیں. مولانا کو ملتا ہے ایران میں. مولانا صاحب کے سر پر اب اگلی طرح سن لیں بات. اب آپ کو چونکہ آپ نے بات کی تو آپ کو تھوڑی بات بتا دوں. مجھے تو خود دورہ ایران کی دعوت آ چکی ہے آفیشیل لیول کے اوپر. آ چکی ہے؟ بالکل آ چکی ہے. میں کیوں یہ بات آپ کے ساتھ یعنی میں اونر کا آپ نے میرا کام آسان کر دیا. آپ کو دورہ ایران کی دعوت آ چکی ہے. آپ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے بیٹے. ہاں جی. لیکن آپ کے والد کے سر پر انہوں نے $5 لاکھ. میں نے آپ کو بتا دیا. اس کا مطلب کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. میں نے پروٹوکول کا جواب دیا آپ کو. پروٹوکول کسی کو کہیں بھی مل سکتا ہے. آپ سمجھتے یہ بڑی بات ہے ہی نہیں. ظاہری بات اگر میری کوئی علمی صلاحیتیں ہوں گی, میرے میں کوئی گہرائی بات کرنے کی گہرائی ہوگی تو مجھے دنیا کہیں پروٹوکول مل جائے. کون سی اس میں چمبے کی بات؟ مجھے اپنے ملک میں پروٹوکول ملتا ہے کئی مقامات کے اوپر. میں آپ ذرا سنے بات. میں بنگلہ دیش گیا ہوں, مجھے وہاں وی آئی پی کئی جگہ پروٹوکول ملا ہے. مجھے جہاز کے اوپر سے بغیر طور گاڑیاں ریسیو کرنے کے لیے وہاں آتی رہی ہیں.
یہی انہوں نے آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے کوئی بنگلہ دیش کا میرا کیا تھا چلو influence؟ میں مزید آسان کرتا ہوں، کوئی ایسا ملک بتا دیں جس نے آپ کے سر پر $5 لاکھ رکھا ہو؟ نہیں، یہ تو ایک الگ بحث ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، تو الگ بات ہوتی ہے، تو ایک وقت کی بات ہوتی ہے، کسی وقت کے اوپر کوئی بندہ کسی کو کہہ دے، لیکن آپ نے جس پروٹوکول کی بات کی علماء کو کئی مقامات میں ملتا ہے۔ اچھا ویسے آپ جیسے بتائیں ذاکر نائک کو دنیا کتنے مقام پروٹوکول ملتا ہے؟ جی میں نے آپ سے وہ سوال کیا تھا کہ ذاکر نائک کتنے ملک ہیں جنہوں نے ان کے سر پر ہیڈ منی رکھی ہوئی ہے؟ میرا کئی ملکوں کا داخلہ منع ہے۔ نہیں، داخلہ منع ہے، یہ اس کا مطلب یہ دیکھو فرق ہے نا کفیت، آپ کا مطلب صرف ہیڈ منی کافی ہوتی ہے، مقدمات ہوتے ہیں، جیلیں ہوتی ہیں، ہیڈ منی ہوتی ہے، اس کے بعد ایکسپیل کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، کسی کو ٹارگیٹ کرنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں، دنیا میں متعدد طریقے ہوتے ہیں۔ اچھا آپ بیٹے ہیں علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی تھی؟ میں نے تو پہلے آپ کو بتایا بات ہے، تو وہ جانتے ہیں اس بات میں کہ وہ انہوں نے کیوں رکھی، مجھے اس بارے میں اس بات علم نہیں ہے، اور نہ آپ کو یہ بتاؤں، نہ ہی میں اس فیکٹ کو جو ہے اس لیول کے اوپر دیکھ رہا ہوں جس فیکٹ لیول کا اور آگے دیکھ رہے ہیں۔ یہ میری ایک بات سنی سنائی ہے کہ ڈاکومنٹڈ بات نہیں ہے، ہم نے بھی سنی ہے یہ بات، لیکن ہمارے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں اس بات کا کہ ان کی فلاں اتنی منی لگائی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے اچھا ایک نہیں، میں تو وہ بات کروں جو سچائی ہے، میں بڑی شیعہ فرقے کے حوالے سے علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے شیعہ والقرآن، 1700 احادیث انہوں نے ثابت کی شیعہ کے مذہب سے تحریف قرآن کے بارے میں، یہ ٹھیک ہے؟ یہ بات انہوں نے روافض غالیہ کی یہی ہے، ابھی بھی ایسے ان کے علماء موجود ہیں جو اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے علماء جو کہتے ہیں ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایسے علماء اس وقت بھی موجود ہیں دنیا کا جو کہتے ہیں ہمارا یہ نظریہ ہے۔ اچھا سر، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے والد کا قاتل کون تھا؟ میں بالضبط نہیں بتا سکتا، آپ کو پتہ ہے؟ نہیں، میں بالضبط میں پرٹیکولر ہو گیا نہیں کہ فلاں بندہ قاتل ہے ان کا، کیوں؟ اس کی وجہ سننے ذرا، وہ ڈیموکریٹ بھی تھے، وہ مارشاء اللہ کے مخالف بھی تھے، وہ اسلامی نظام کے حامی بھی تھے، اس کے علاوہ ان کا روافد غالیہ کے بارے میں ان کے صحت نظریات بھی تھے، اس کے علاوہ قادیانیوں کے مخالف بھی تھے، وہ بابیوں بھائیوں کے مخالف بھی تھے، ان کے تو متعدد لائن آف ایکشن ساری زندگی اس کے اوپر انہوں نے اپنا کام کیا ہے، اس لیے میں بالضبط کس طرح بتا سکتا ہوں کہ فلاں بندوں کا قاتل ہے۔ اس وقت تحقیقات ہوئی تھی؟ ہاں، کئی تحقیقات کی گئی ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ ہمیں اس مسئلے کا پوری طرح نہیں اویئرنیس حاصل کی ان کا کیا رزلٹ نکلا تھا۔ آپ بیٹے ہیں، وارث ہیں؟ کیوں؟ اب سنیں بات، میری عمر 15 سال اس وقت، میں سب سے بڑا بیٹا میں ہی تھا، اچھا تو اس سلسلے کے اندر انہوں نے ہمیں کیا اطلاع دی، بس یہی اطلاع دی جاتی تھی کہ ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں، کیا انویسٹیگیشن فائنل سامنے آئی، ہمیں آج تک اس بات سے گاہ نہیں کیا گیا۔ تو مطلب آپ کو ابھی تک نہیں پتا کہ قاتل کون تھا؟ ساری بات ہے، کس طرح کسی کو قاتل کہہ سکتا ہوں میں یعنی یہ تو میری بڑی بے وقوفی ہوگی، میں پرٹیکولرلی بندے کو متعین کر دوں۔ میں نے تو آپ کو بتا دی ہے کہ قادیانی بھی ان کے مخالف تھے، وہ بابی بھائیوں کے خلاف بھی انہوں نے تحریریں لکھی ہیں، روافض غالیہ بھی ان کے مخالف تھے، تو اس طرح کئی ان کے اپنے وہ زندگی میں کہتے ہیں ماشاء اللہ کے مخالف تھے، فوجی اقتدار کے مخالف تھے، ڈیموکریٹ بھی تھے۔ اب میں کس طرح یہ بات کہتا ہوں فلاں ان کا قاتل ہے؟ اچھا، یہ جو الشیعہ والقرآن، اس میں انہوں نے 1700 حدیث لکھی تھیں جو شیعہ سے لے کر کہ جس میں شیعہ مذہب کا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے آپ کریکٹ کیجئے گا، شیعہ فرقے کا مسلک کا یہ کلیم ہے کہ قرآن شریف میں 1700 تحریف ہوئی ہیں، یہ انہوں نے اکٹھا کر کے لکھا تھا کہ شیعہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، یہی بات ہے؟ ہاں جی، یہی۔ اچھا سر، آپ اہل حدیث مسلک سے ہیں، اہل حدیث کو بظاہر سمجھا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، اور بہت ساری بدعتوں سے بچا ہوا، یہ ایک تاثر ہے اہل حدیث کا، اور آپ ماشاءاللہ 11 MA بھی ہیں، M.Phil میڈیا میں بھی کیا ہوا ہے، PhD اسلامک اسٹڈیز میں بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے ابھی بتایا کہ آپ نے یہ MA اس لیے کی ہے کہ تاکہ آپ کو اسلام کے مختلف ڈسپلن سے جو تعلقات ہیں، ہاں، اسلام کے جو مختلف مختلف ڈسپلن سے شعبوں سے جو تعلقات ہیں وہ بھی پتہ چلیں، اور آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں۔ آپ کا ایک عالم دین سے، یا آپ ان کو جو بھی آپ سمجھتے ہیں، میں عالم دین سمجھتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اختلاف ہوتا ہے، اور جب اختلاف ہوتا ہے تو اب آپ کی زبان جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ نے فرمایا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نسب العین پر تھو، ابھی نسب العین تھوک رہا ہوں میں سن لیجئے، پھر اکٹھے ہو کے تیرے نسب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے،
تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 کا انسان ہے، تو بیہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو کچھ اضافے بھی آپ کہہ رہے ہیں بہرحال، نہیں کچھ اضافے کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک اضافہ ہو، چلے ایک میں اضافہ نے ہو پہلے گفتگو میری ہے، میں نے کچھ اضافے لگ رہے ہیں. نہ، ایک اضافہ چلے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، علامہ ابتسام کیونکہ یہ باتیں ویسے بھی کم ہے اس کی شان میں میری نظروں میں. نہیں میں کہہ ویسے رہا تو ہوں میری نظروں سے شان میں کہہ رہا باتیں ہوں کم کہ ہیں. لفظ ہے، میں کم کیے ہیں، زیادہ نہیں کیے. نہیں، میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ ایسے اس کی سیرت کا حتمی نہیں کر سکتے میری نظروں میں. اب پھر سن لیجئے، میں دوبارہ سے شروع نہیں کرتا نہیں کریں آپ یہیں سے بات کنٹینیو کریں. نہیں تیرے نہیں آپ، میں پہلے کہتا ہوں میں نے پہلی باتیں کی ہیں کہ کچھ اضافہ لگا مجھے، ہو سکتا ہے میں نے اس سے باتیں بھی زیادہ کی ہوں، آپ نے کچھ کم بتائی ہوں. سوال تو کر لینا. کر لیں کر لیں. تیرے وجود پر تھو، تیرے کردار پر تھو، تیرے نظریے پر تھو، تیرے نسب العین پر تھو، تیری سیرت پر تھو، تو بدبخت ہے، تو گھمنڈی ہے، تو ذلیل ہے، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو دجال ہے، تو رسوائے زمانہ ہے، تو رافضی ہے، تو قادیانی نواز ہے، تو بازاری چھوکرا ہے، تو 2 کا انسان ہے، تو بیہودہ ہے، تو خبیث انسان ہے، تو ذلیل انسان ہے. سامنے آ بغیرت، سامنے آ چوہے، 24 گھنٹے بھونکنے والے بغیرت چوہے سامنے آ، بغیرت سامنے آ، تیری شکست ابلیس کی شکست ہے، بکواسی بغیرت سامنے آ. ممبر رسول پر بیٹھ کر، میں آپ کے 11 ایم اے کو جو ایم اے کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیں، ایم فل جو کیا ہے اس کو ایک طرف رکھیں، پی ایچ ڈی جو کر رہے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، حافظ قرآن جو ہیں اس کو ایک طرف رکھیں. ممبر رسول پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر یہ ساری آپ نے گفتگو کی، اور میں معذرت چاہتا ہوں میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا، میرے لیے آپ قابل احترام ہے، لیکن یہ بازاری زبان اور گھٹیا کردار کشی، کیا آپ کو یہی قرآن نے سکھایا؟ کیا آپ کو یہی دین نے سکھایا؟ اور کیا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے؟ رسول اللہ کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جو بندہ اخلاق کے دائرے میں، جو بندہ تہذیب کے دائرے میں، جو بندہ تعلیم کے دائرے میں، دلیل کے دائرے میں رہ کے بات کرے، مجھے اس سے وہی سلوک کرنا چاہیے. اور دوسری مجھے بات حاصل ہوئی کہ جو بندہ تجاوز کرتے کرتے کتاب اللہ کو نہ چھوڑے اور بغیر ترجمے کے پڑھنے کو اس کو فرینچ زبان میں گالیوں سے تعبیر کرے، اور جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرے کہ ان کے بارے میں علماء یہود یہ بات ہے بلا دلیل کہ وہ کہتے تھے، اور صرف اپنی ضد اور انات کے اندر یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، اور فتن کا ترجمہ لڑکے کی بجائے چھوکرا کرے صرف اپنی انانیت کو تسکین پہنچانے کے لیے. جو بندہ سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عمر بن العاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کے کندھوں کے اوپر جو ہے خنزیر کے قدم کو رکھنے کی بات کرے، جو بندہ جو ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تبرعی لہجہ اختیار کرے، جو بندہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ظالم قرار دے، جو بندہ جو ہے امام ابو حنیفہ کو کے ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے اسی طرح ان کی فقہ کے ملا علی قاری حنفی کو جو ہے بونکنے کا ساتھ تعبیر کرے، جو بندہ جو ہے علماء اسلام کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی کرے کہ ان کو ٹومی ٹومی کہہ کے پکارے، جو بندہ شیوع الحدیث کو پاگل کتوں کے ساتھ تعبیر کرے. تو اگر میں نے اس کے بارے میں اس طرح کی بات کر دی تو میرا نہیں خیال کہ میرا ایک لفظ بھی اس کے لفظ کا مقابلہ کر سکتا ہے. یہ جو جتنی آپ نے باتیں کی ہیں یہ میں آگے آئیں گی اور ان پہ ہم ون ون بات کریں گے، لیکن آپ نے یہ سارا کچھ کیا بقول آپ کے کہ صحابہ رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن، اور ان میں چونکہ انہوں نے گستاخانہ کلمات کہے، مجھے وہ جو عمر بھی کہتا تھا میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے حوالے سے گستاخانہ کلمات کہے تھے، اس لیے آپ نے یہ بالکل سارے یہی الفاظ بات بولے. ہے. اچھا، اب جن کے لیے آپ نے بولے ذرا ان کا بھی اسوہ حسنہ دیکھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا، ظاہری بات ہے، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ کوئی علیہ شک وسلم، نہیں، اللہ کی مخلوقات نبی کے ہم پلہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہماری جان قربان. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کہانیاں سنانے والا کہا گیا، حضور کی جھوٹی کردار کشی کی گئی، کبھی آپ پر کوڑا پھینکا گیا، کبھی عبادت کرتے ہوئے جانور کی آپ پہ اوجڑی ڈال دی گئی، آپ کے پیاروں پر ظلم ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر تشدد ہوا. بے شک. کبھی آپ کے منہ سے، اب اپنے سارے الفاظ اپنے ذہن میں رکھیے، بالکل رکھے، میں کروں گا بات. کبھی میں نے پہلی بات تو آپ کو واضح کر دی، میرا کوئی لفظ مرزا جیلمی کے لیول کا نہیں، یہ میں نے بتا دیا آپ کو. کبھی آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی وہ نکلا اس طرح کا جو آپ نے انجینئر محمد اچھا اب میری بات سن لیں. قرآن مجید کی وہ آیات بینات جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ایڈریس کیا، اتلم بعد ذالک زنیم کا الفاظ استعمال کیے، یعنی ترجمہ کیا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ یعنی بد اصل ہے، یعنی ولد الحرام ہے ان لوگوں کے بارے میں جو نبی کے مخالفین ہیں. جب اللہ نے الفاظ استعمال کیا تبت یدا ابی لہب و تب کی پوری سورت لہب کو نازل کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور معاندین کے بارے میں سخت رویہ نافذ کیا، تو مجھے بتایا جب امام کھڑا ہوتا ہے نماز کی حالت میں، جب ان آیات بینات کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو کیا اس سے ہلاک کی جو کوئی دلیاں اڑ رہی ہوتی تھیں؟
کیا اس سے ہلاک پامال ہو رہا تھا؟ کیا اس سے کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی جس کو آپ کہیں یہ بات ہلاکی؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نہیں کرتے ان آیات کی؟ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت نماز میں کرتے تھے کہ نہیں؟ میں دیکھیں ایک ہے اللہ تعالیٰ، آپ اللہ کے الفاظ کو نبی صاحب اپنی بات میں تلاوت کرتے تھے کہ نہیں؟ آپ نے ممبر رسول کی بات، ممبر رسول سے بھی زیادہ یعنی کہ فردی بات نماز ہے نا، تو نماز میں جب ان آیات کی تلاوت تھی اس میں کوئی بات ہلاکی والی بات ہوتی تھی؟ میں اب نبی اسوے کی بات ہو رہی ہے میرا نا، سوال نہیں اسوے نماز پڑھنا کس کا اسوہ ہے بتائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ تو وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب ان آیات بینہ کی تلاوت کر رہے تھے اس سے کون سی بات ہلاکی ہوتی تھی؟ میں اب سوال نہیں سمجھ پا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک میں نے آپ کو لفظ یہی اس طرح بتایا جب اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ نازل فرمائے نبی ان کی تلاوت فرماتے تھے کہ نہیں؟ اچھا تو پھر اس کا مطلب تلاوت فرماتے تھے حالت نماز میں الفاظ آپ نے چونکہ اس میں مناظرے میں آ گئے ہیں، مناظرے میں نہیں آیا، میں نے وہ بات کی حق ہے. میں ابھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے، انگوروں کے باغ میں پناہ لی، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا خون تھا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر گئے تھے. کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بارے میں؟ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگ ہدایت دے مجھ کو پہچانتے نہیں. اب اگلی بات ذرا سن لیں، اس کے متبادل پہلو بھی ذرا سن لیں. کیا اب متبادل پہلو ذرا سنیں، کیا وہ بندہ جس سے کعب بن اشرف یا ابو رافع یہودی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کی، کیا ان کو کافر کردار پہنچانے کے لیے لشکر روانہ نہیں کیے گئے؟ اور کیا کعب بن اشرف کے جرائم میں یہ بات شامل نہیں کہ وہ مسلمان عورتوں کی تشبیب کرتا تھا؟ کیا اس کے جرائم میں بات شامل نہیں کہ مسلمان عورتوں ہلاک باختہ گفتگو کرتا تھا؟ جو بندہ مسلمانوں عورتوں اور ہلاک باختہ گفتگو کرے وہ بندہ تو واجب گردن زدنی ہے. اور جو بندہ کابر صحابہ کرام کے بارے میں آئے روز صبرائی لبا لہجہ اختیار کرے اور قرآن جی کی بغیر مفہوم تلاوت کو گالیوں سے تبدیل کرے. آپ مجھے بتا چکے ہیں یا مجھے بتا چکے ہیں، تو یہی بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں قربان ہے ان کے اوپر، اور ان پر ڈائریکٹ حملہ ہوا، بھاگ کر جان بچائی. سنا ان کے پیچھے بچے لگا دیے تھے، وہ پتھر مارتے تھے. نہیں آپ نے ابھی تک مجھے ایک بات ایسی نہیں بتا سکے، میں آپ کو معذرت کہوں گا، آپ کو ایسی بات بھی ایک بھی نہیں بتا سکے جس میں میرا ایک لفظ بھی مرزا جیلمی کے ان الفاظ کے برابر جو اس نے قابلین امت کے لیے کیے ہیں. میرا کوئی لفظ اس کے لفظ کے برابر نہیں، میرا ایک لفظ اس کے برابر نہیں، یعنی کہ وہ بھونکنے کے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں، خنزیر قدم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک وہ ملک جو پہلے ہی فرقہ واریت میں پہلی بات تو یہ آپ ذرا سن لیں، پہلی بات ہم دری میں کوئی فرقہ نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہرے، وہ فتنہ ہے. میری یہ سن لیں، اگر تو ہم نے کوئی شیعہ سنی تکفیر کی بحث کی ہے، اگر ہم نے کسی بریلویوں کے اوپر کوئی فتویٰ بازی کی ہے، اگر کوئی ہم نے دیوبندیوں کو برا بلا کہا ہے، اگر ہم نے جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی ایسی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے یا ڈاکٹر سرار صاحب کے بارے میں بات کی ہے، تو پھر تو آپ مجھے بات کریں. ایون گامدی صاحب کے بارے میں بتائیں. اگر آپ قادیانیوں کے بارے میں یا مرزا جیلمی کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں تو اس نے ایک ایسا رویہ اپنایا ہے، اس نے ایک ایسا یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. اگر مجھے کوئی بندہ گالی دے گا نا تو میرے لیے واللہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کوئی بندہ کسی صحابی کو گالی دے گا نا، میں آپ کو کر لوں چھوٹی درس، جو بندہ کہتا ہے نا امام ابو حنیفہ، میں ان کا مقلد نہیں ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں. آپ ذرا سنیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری باتیں مانتے ہیں؟ نہیں، اور لیکن تکلیف ہے اس بات کے. اور کیوں بھلا اس پہ بات کر لیتے ہیں؟ کیوں مرزا انجینئر محمد علی مرزا نے تنقید کی امام ابو؟ جو مرضی وجہ تھی اس کی، جو مرضی وجہ تھی اس کی. وجہ بتا. نہیں، میں کیوں وجہ بتاؤں؟ ایک علمی پوائنٹ کے اوپر اس سے اختلاف کرتے ہیں تو بھونکنے پہ اتر آیا، کیوں وجہ؟ نہیں، مجھے صرف ایک بتا. میں یہ بات اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ علمی بحث سے مجھے اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اچھا، مجھے ایک بتائیے گا کہ آپ طائف میں زخمی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہدایت کی بات کرتے ہیں. آگے آ جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، اللہ تعالیٰ سورت اتری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو لہب، ابو جہل، ہندا، عبداللہ بن نبی یا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کے بارے میں یہ زبان استعمال کی؟ اس طرح کے یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم یہ بات صبور ہی نہیں کر رہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ انہوں نے ان اہلاک باختہ عناصر کو کچلنے کے لیے باقاعدہ طور پہ وفود روانہ کیے. اور اگلی بات سن لیں، میں نے جو بات کی میں ابھی اس کو دوبارہ تکرار سے دہراؤں گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر ان آیات بینات کی تلاوت کی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو اللہ نے سخت الفاظ جو ہے کنڈیم کیا ہے، یہ ہم نے حالت نماز کے اندر بھی اگر آپ کی زبان سے نکلے تو یہ الفاظ کسی بھی اعتبار سے اس بندے غلط نہیں ہوتے جس بندے نے ان ہستیوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی ہو. اچھا ٹھہرے، پہلی بات سن، اگر میرے لیے اگر میں حاکم ہوں، مثال دے رہا ہوں، اگر میں حاکم ہوں تو میرا دین ہے کہ وہ ایک بلاسفیمی کا مرتکب ہے صحابہ کرام کے لیول کے اوپر، تو وہ تو اس کی چارج یہ ہے کہ اس کو ٹل ڈیتھ امپریزنمنٹ دینی چاہیے. تو میں نے تو اس کے بارے میں صرف یہ الفاظ بولنے کے دلیل آدمی ہے، کون سی ایسی بات میں نے کر دی ہے؟ اس نے تو یہ الفاظ بول دیا کہ فلاں بندہ بھونکتا ہے
یا فلاں بندہ جو ہے وہ کیا لیتے ہیں اس کے بارے میں تبیر معاویہ کے بارے میں کہ ان کے قدموں خنزیر کا پاؤں. کیسی بات ہے کہ ہم اکابر صحابہ کرام ائمہ دین کے بارے اتنے بے حس ہو جائیں کہ ہم ان کے بارے میں بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہوتی بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت لگی, جھوٹا الزام لگا, بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہے, کئی دن وحی نہ آئی. جب وحی آئی سچ سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا الزام لگانے والوں کے حوالے سے ایسی زبان استعمال کی نہیں کی. اس میں سنت رسول میں نے پہلے آپ کو بات کی, جب ایک ایویڈنس جو ہوتا ہے میں نے آپ کو دے دی ہے کہ وہ صورتوں, چلے آپ نے کبھی سورۃ العلق کی تلاوت کی ہے نماز میں؟ جی. اچھا, آپ نے سورۃ قلم کی کبھی تلاوت سنی ہے نماز میں؟ جی. تو پھر یہ ان آیات کے اندر جن میں اللہ تعالیٰ نے شدید لب و لہجہ اختیار کیا ہے تو ان کو ہم حالت نماز میں نماز ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے. آپ امتی ہیں رحمت اللہ عالمین کے, بے شک, جن کا اخلاق دنیا میں اسی کتاب و سنت کی بات کر رہا ہوں, اسی کتاب میں جو 7 آیات پڑھی جاتی ہیں ان معاندین کے لیے, کیا اس سے ہماری اخلاقی حالت بگڑ جاتی ہے؟ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 مرتبہ کہا, آپ کو حدیث آتی ہوگی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ آپ جب میں دیکھیں آپ 2 چیزوں مکس کر رہے ہیں. آپ اخلاق کو تعدیرات سے مکس کر رہے ہیں. میری بات اخلاقی حالت اور ہوتی ہے, تعدیرات کی حالت اور ہوتی ہے. میری بات سنیے کہ جنت لوٹ لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کن لوگوں نے؟ انہوں نے فرمایا جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور اخلاق اچھا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو. بالکل ٹھیک ہے. ایک رویہ تھا آپ کا, میں جو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, جو آپ نے کیا, ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل ختم ہوتے ہیں تو گالیاں شروع ہوتی ہیں. وہ تو کام سے شروع کیا ہوا نا, آپ نے اس کو جواب دیا ہے, کر لیں ہم سے بات. آپ سمجھتے ہیں آپ سچ پہ ہیں؟ ہاں سچ پہ, اللہ کے بندے. تو آپ اگر سچ پہ ہیں, آپ کے پاس سچا سودا ہے, ہاں سوچا تو ہوتا ہے, تو آپ ایک اس کو مسلمان بھائی کی حیثیت سے اس طرح القاب میں نہیں. آپ مجھے یہ چھوٹی بات ہے, وہ اس کو چاہیے نا اصولی طور پہ پھر ہم سے گفتگو کرے نا. جی, اگر وہ گفتگو بھی نہیں کرے, گالیاں دے جائے گا باہر بیٹھ کے ائمہ دین کو, وہ صحابہ کرام کو, پھر آپ نے کبھی پھر یہ قرآن کے بارے میں باتیں کریے تو پھر ہم خاموش ہیں. آپ نے کبھی ایک ٹیلی فون کیا کہ مناظرہ چھوڑ کے کہ یار آئے بیٹھے ہیں, ہم ڈسکس کریں؟ کیوں؟ وہ تو جناب والا میرے پروگرام کا نام سن کے نہیں آئے گا اس پروگرام میں. میں نے کہاں فون کرنا ہے, آپ بٹھا دیں مجھے, میں آپ کے تو مقصود کرتا, آپ بٹھا دیں مجھے. اچھا, میں ایک ویڈیو آپ چلے آپ بٹھا دیں نا, میں آپ کو کہتا ہوں بٹھا دیں آپ. جی, میں ضرور بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. نہیں بتائیں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں, پہلے بتائیں. آپ کے تعلقات ہے نا, تو آپ کو چاہیے آپ بٹھائیں. آپ میرے آپ کے ساتھ بھی ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب, تو بٹھائیں. آپ کو پہلے یہ بتائیں, مولانا طارق جمیل کا میرے سے فکری ایک میری فکر, یا میری مولانا طارق مسعود کی بھی ایک فکر نہیں نا, مثال دے رہا ہوں, یا میری مفتی حنیف قریشی صاحب کی. میں آج حنیف قریشی صاحب کا ایک چھوٹا واقعہ سناتا ہوں, آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں. جب کورونا کے دن آئے تو وہ بیمار ہوئے کورونا کی بیماری سے, میں نے انہیں فون کیا, میں کہا حضرت میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا میں نے آپ کو آ کے دم کرنا ہے. میں کہا باقی آپ اپنا پریکاشن وغیرہ سارا کوارنٹائن وغیرہ کا کام کریں, لیکن مجھے ایک موقع دیں. تو انہوں نے کہا اس وقت حالات جس طرح کہ آپ کو میں آنے کی جو ہے نا وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ آئیں, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی وائلیشن ہوگی. میں کہا مولانا مجھے دے دیں موقع ایک. آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ان کو کب بات کی. ایک بار مولانا طارق جمیل صاحب مجھے مل گئے وہاں پہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر, ہم بڑی محبت کے ساتھ آپس میں ملاقات ہم نے کی. مفتی طارق مسعود صاحب یہاں پہ درس دینے کے تشریف لائے پنجاب یونیورسٹی کے اندر, تو یہاں بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھاتے رہے. مولانا لدھیانی سے میری ملاقات ہو چکے ہیں. معاویہ طارق صاحب جب اپنے لاہور مجھ سے ملاقات کرتے ہیں, وہ کیا چیز ہے کہ مجھے محمد علی مرزا جیلوی کے بارے میں ہماری زبان سے الفاظ نکلے. آپ اس کو تو دیکھیں نا. غامدی صاحب سے میں کئی پروگرام میں اکٹھے بیٹھ چکا ہوں, غامدی صاحب مجھ سے کئی بار مل بھی چکے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بات, شاید میری فکری اختلافات ان سے مرزا محمد علی جیلوی کے مقابلے بہت زیادہ ہوں, لیکن کیا وجہ میں وہ زبان غامدی صاحب کے بارے میں استعمال نہیں کرتا, کیونکہ غامدی صاحب جو ریشنل گفتگو کرتے ہیں ان کا اپنا نقطہ نظر, میرا اپنا نقطہ نظر ہے, میں اسے ڈائلاگ کر سکتا ہوں, ان کی دلیل سنتا ہوں. اگر وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے ائمہ دین کو, مثال دے رہا ہوں, یا صحابہ کرام کو, تو پھر میرے جذبات ان کے بارے میں اس طرح ہو سکتے ہیں. میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا خادم رضوی صاحب کا, وہ کہیں تقریر کر رہے ہیں, تقریر ختم ہوتی ہے, اچانک اذان شروع ہوتی ہے, اور وہ مائک دے کر کہتے ہیں اے وہابیاں دی اذان ہے, ان دا کیڑا ادب ہے, یہ سوراں دے سور نے. آپ نے مذمت کی اس کی مجھے پتہ ہے, لیکن آپ نے کوئی ایک لقب یا القاب یا ان کے حوالے سے اس طرح کے استعمال نہیں کیے. کیوں؟ کیا وجہ کیا؟ اس کی وجہ کہ یہ نہ انہوں نے کام ہیبیچول نہیں اس کام کے, کہ انہوں نے گالیاں ہمیں دی ہیبیچولی, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی بنیاد پر میں دیکھوں کہ یار ان کی مذمت کے باوجود میرا گزارا نہیں ہو رہا. مرزا محمد علی جیلوی نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے اس بات کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ دلائل کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی بہت جو نا وہ, میں آپ کو چلیں آپ کو چھوٹا واقعہ سناتا ہوں. اس کی عادت یہ ہے کہ وہ طنز کو کبھی بھی درمیان سے نہیں باہر نکالے گا.
اس نے کہا یار کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک سے باہر ہوتے ہیں, ان کی بیویاں یہاں پہ ہوتی ہیں تو ان کے یہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں, تو میں تو کرامت کا بچہ کہوں گا, اور عام طور پہ مفتی وغیرہ انہیں کرامتوں سے پیدا ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کر دیا جس کو انہوں نے جو محنت کر رہے تھے انہوں نے جو کلپنگ وغیرہ کی کہ میں عمرے کے اوپر گیا, حج کے اوپر گیا, تو اس وقت جو ہے نا میری بیٹی 2 سال کی اور میری شادی کو بھی آلموسٹ 2 سال ہوئے تھے. تو انہوں نے ان پر تبصرہ کر دیا کہ یار وہ کرامت کا بچہ تھا, یہ کرامت کی بچی نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ آپ ایسا ایٹیٹیوڈ اپناتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ایسا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے. جب آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہیں اپنائیں گے, آپ اس طرح یعنی جسے کہتے ہیں پھکڑ بازی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی الزام تراشی نہیں کریں گے, آپ اس طرح کی ہیٹ اسپیچ نہیں کریں گے, تو اگلا بندہ پاگل ہے. ایک بندے کا کیریئر بھی دیکھیں, اگر میں ہیٹ اسپیچ کرتا ہوتا تو کسی اور مسئلہ کے لوگوں پہ آپ کو کہتے ہیں یار دیکھیں سامنے کتنی ہیٹ اسپیچ کی ہے. وہ ہیٹ اسپیچ کرتا ہے, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کا ڈیروگیٹری کمنٹس دیتا ہے, وہ ائمہ دین کا ڈیروگیٹری کمنٹس دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہا. نہیں چلے آپ نہیں سمجھا پا رہے, میری تو سن لیں. میں آپ میری اچھا چلے میری ایک چھوٹی سی سن لیں. سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب ہیں, انہوں نے کہا فلسطین کے بارے میں تم آ جاؤ. میں چلا گیا وہاں پر. مجھے یہاں پہ ڈاکٹر سراج صاحب کی اکیڈمی سے جو ہے نا فون آیا ان کا, شجاع الدین شیخ صاحب, وہاں بھی چلا گیا. مجھے سراج الحق صاحب بھی بلاتے رہے, مجھے قاضی حسین احمد صاحب بھی بلاتے رہے. یقین کیجیے کئی مرتبہ سے مسلکی دینی فقہی امور کا گفتگو ہوتی تھی تو لگتا ہی نہیں تھا, لگتا تھا میں اپنے چچا سے گفتگو کر رہا ہوں, اور ہم آپس میں بڑے انڈرسٹینڈنگ سے گفتگو کر رہے تھے. وہ کیا ایون طاہر القادری صاحب میری کئی باری ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان سے بھی ہم تبادلہ خیال کر لیتے ہیں, اور وہ مجھے کئی بار آ کے فون بھی کرتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی گفتگو کر لو. مرزا محمد علی جیل میں آخر کا کون سا مسئلہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یہ زبان استعمال کرتے ہیں, پاکستان کسی اور مذہب کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ سر مجھے لگتا ہے کہ شیعہ علماء کے ساتھ ہماری ڈیبیٹس ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں, آپ کا موقف ہے, مجھے احترام ہے اس ساری چیزوں کا, اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ پر, اور ان کی آگے ساری جو ہیں ان پر ہماری جانیں قربان, ہم سارے ادب و احترام کرتے ہیں ان کا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری نفرت اور تقسیم ہے نا, جینون بنیادوں پر بھی ہو اور نا جینون بنیادوں پر بھی ہو, یہ چیزیں, ایک تو سوال سن لیجئے گا, ایک تو یہ چیزیں مزید ہمیں تقسیم کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو دلائل ختم ہو گئے, آپ نے گالیاں دینی شروع کر دی, ہم نے کیا کیا ہے؟ یا یہ بتائیں نا ہم گالیاں کو انیشیٹ کر رہے ہیں, یا یہ کہیں کہ میں نے کہا, میں نے اچھا بابا اسحاق صاحب تھے اس کا استاد, تو میں نے کہا دیا مرزا جلی تو فلاں یعنی کوئی میں نے ڈیروگیٹری کمنٹ دے کے ان کا ذکر کیا, میں نے کسی استاد کو برا بولا کہہ دیا. چلیں یہ بتائیں, میں نے اسپیسیفک اس کی بات کی جو میرے ائمہ کو گالیاں دے رہا ہے, جو ائمہ اہل سنت کو گالیاں دے رہا ہے, جو ہر بندے کو جو ہے نا اس کا آپریشن کرنے کے چکر میں ہے, جو کسی بندے کا لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. سر آپ کی تقریر جب میں کلپس آپ کے سن رہا تھا ممبر رسول پر بیٹھ کر, ہمارا یہ ملک ایسا ہے کہ جہاں بہت ہم محبت کرتے ہیں اپنے ائمہ کرام سے, اپنے صحابہ سے, اپنے نبی سے, لیکن مزہ نہیں کر رہا ہے, ہم سارے کرتے ہیں. لیکن اس کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر خدا نہ خواستہ کچھ بھی کر دے. چھوٹی بات ہے, ہم نے کبھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی حمایت نہیں کی آج تک. اگر ہم نے غصے کا اظہار بھی کیا تو ہم نے بھیجا کہ قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے کام. اس کے باوجود ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں ان کو تھریٹ ہی کیا آج تک. اچھا مجھے چلیے ایک نفرت کا اظہار ہی کیا نا, کس میں کیا ہے, کس بات پہ کیا ہے, مجھے اپنی بات پہ کیا ہے, مجھے گالیاں دی جتنی مرضی, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ مجھے گالیاں میں کچھ نہیں کہوں گا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سخت زبان ہے آپ کو وراثت میں ملی ہے. نہیں ایسی کوئی بات, آپ کے والد علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب وہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کو ان کی عزت ڈاؤن کرنا یا کوئی یہ کرنا, لیکن بہت سخت تنقید کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وراثت میں نہیں. آپ کو چھوٹی بات ہے, اگر میری یہ وراثت ہوتی میں نے کئیوں پہ کی ہوتی. آپ کو کیوں نہیں ملی علمی کے علاوہ کوئی اور بندہ مل رہا؟ چلے یہ مجھے بتائیں کوئی اور تو ملنا چاہیے نا آپ کو. ایون کہ میں سیاسی محالفت کے بھی اصولوں کا ضابطوں کا قائل ہوں. میں کہتا ہوں یار عمران خان کی محالفت کرنی ہے تو اس کے ایک اصول ضابطے ہونے چاہیے, شہباز شریف کے بھی ہونے چاہیے. اگر ہاں کوئی بندہ میرے ائمہ کو گالی دے گا یا میرے صحابہ کو گالی دے گا تو پھر میں اس کو ضرور اس کو جواب دوں گا, ایسا جس کو تھوڑی اس کو تسلی ہو. وہ آپ کے نہیں, وہ ہمارے ساروں کو. تو یہی کہہ رہا ہوں. تو پھر چلیے یہ بتائیں اگر وہ ان کو کرے گا تو پھر آپ کو کوفت نہیں ہوتی. میں ابھی ان پہ ون ون آتا ہوں, میں اسی پہ آتا ہوں. اچھا میں آپ کے والد صاحب کی بات کی. آپ کے والد صاحب نے ایک کتاب لکھی بریلویت. اس میں لکھتے ہیں وہ احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا. ان کے مخالفین اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے. ان کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ہے, چپکی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر. احمد رضا بریلوی نحیف و نظار تھے, درد گردہ اور دوسری کمزور کر دینے والی بیماری میں مبتلا تھے, کمر کی درد کا شکار رہتے تھے. اس طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عموماً رہتی تھی. ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا, اس میں تکلیف رہتی تھی. یہ آنکھ پانی اتر آنے سے بے نور ہو چکی تھی. ایک مرتبہ احمد رضا بریلوی کے سامنے روٹیاں اور سالن رکھا گیا.
انہوں نے سالن کھا لیا مگر روٹیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا. بیوی نے پوچھا صرف سالن کھا لیا روٹی نہیں کھائی؟ بولے مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہ آئیں، حالانکہ روٹیاں سالن کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. جناب بریلوی نسیان میں بھی مبتلا تھے، ان کی یادداشت کمزور تھی. ایک بار دوران گفتگو اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی. اس کے تھوڑی دیر بعد اینک تلاش کرنے لگ گئے، بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے. کافی دیر پریشان رہے. اچانک ہاتھ ماتھے پر لگا تھوڑی اور اینک ماتھے سے ناک پر آ گئی. تب پتہ چلا اینک تو ماتھے پر تھی. اب وہ بریلویت پہ کتاب لکھ رہے ہیں اور آپ 350 پہلا صفحے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا. اور بریلوی یہ 350 آپ کو پہلے صفحے کے علاوہ نہیں اور کچھ ملا. بریلوی کے فقہ بریلوی کے سب سے بڑے جو ہیں احمد رضا بریلوی، ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کالا شخص تھا. یہ تو آپ بتا چکے ہیں، بار بار ایک بار ریپیٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ کالا شخص تھا. یہ تو آپ پہلے بتا چکے ہیں. بات سن لیجیے. یہی کہہ رہا ہوں آپ، یہ ایک بار آپ کا کیا خیال ہے گریوٹی بڑھ جائے گی اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے سے؟ گریوٹی نہیں بڑھے گی. کالا شخص تھا. گریوٹی سے بڑھنی نہیں. آپ اتنا مرضی طور پہ لیں انہیں باتوں کو ریپیٹ کر کے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میری بات سن لیں. میرے دادا ابو مثال ہے، بیمار ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ انہیں گردے کا مسئلہ ہے، انہیں جگر کا مسئلہ ہے، ان کی آنکھوں سے، میرے سسر کی آنکھ کے اندر سے پانی آتا، بے نور ہو گئی تھی، وہ سانولے تھے، ان کو یہ بیماری کا سامنا کرنا پڑا، قلب کی بیماری کا سامنا. اس میں کون سی ایسی بات؟ اور اگلی بات سن لیں، انہیں بات میری طرف سے کوئی بھی نہیں لکھی. یہ انہوں نے بریلوی کتب کے حوالے سے ان کے بارے میں الحمدللہ اتنی تحقیق کی ان کی تحقیر میں کے حوالے سے. تحقیر کے حوالے سے نہیں، سن لیجیے، اگر تحقیر کے حوالے سے ہوتی تو 350 صفحوں کی کتاب کو صرف پہلے 150 صفحے نہ ملتے. اچھا سن لیجیے نا. کالا شخص، نیف و نظار شخص. میں حیران ہوں آپ ایک بار ریپیٹ کرنے سے کیا گین کر رہے ہیں. بیمار شخص، اس سے کچھ نہیں گین ہونا. سینسیشن کریٹ کرنے سے کچھ نہیں ہونا. وہ شخص جسے سامنے پڑے روٹیاں نظر نہ آئیں، وہ غیر حاضر دماغ، وہ حاضر دماغ جسے ماتھے پر ٹکی ہے کا پتہ نہیں چلا، کمزور یادداشت والا. میں حیران ہوں آپ نے 3 یا 4 بار ایک ہی بات دہرا دی، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا چلے ایک بات ہے، 350 صفحوں کی کتاب میں سے آپ نے پہلا 150 پڑھ دی. یہ بریلویت پہ کتاب، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں. آپ نے 350 صفحوں سے پہلا 150 پڑھ دیا ہے، اس کے آپ نے قائد کی بحث کے اندر جانے کی کوشش نہیں کی اور علمی بحثوں میں جانے کی کوشش نہیں کی. آپ نے اس کا وہ حصہ لگا دیا جس کو آپ اسٹگما لگا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا. اچھا مجھے جو چھوڑے، ایک میں نے 20 کتابیں لکھی ہیں، اس سے ایک کتاب کا یہ بات اگر لکھ دی ہے کسی حلیے کے بارے میں اور لکھی بھی ان کے حوالے سے جو اس مسلک کے لوگ ہیں یا اس فرقے کے لوگ ہیں، تو آپ اس کی باقی تعلیمات کا ذکر نہیں کر رہے کہ ان کا ہمارا اختلاف توسل کے موضوع پہ ہے، یا ان سے ہمارا جو اختلاف ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی استعانت کے حوالے سے ہے، یا قبر پختہ کرنے کے حوالے سے ہے، یا ان دیگر امور کے بارے میں آپ ان کو نہیں ایڈریس کر رہے جس سے پبلک کو فائدہ پہنچے. آپ سے اس چیز کو کہہ رہے جسے یوں لگے کہ اسے تقسیم کی بات ہوئی. ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو لکھ دیا اور باقی سارا قلم انہوں نے جو ہے نا ایک فکری عملی اعتقادی گفتگو کی ہے اس کے بعد. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کتاب لکھی ہوئی، جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا، کتاب لکھی ہوئی ہے بریلویت پہ، علمی بحث جو آپ نے ابھی سارے کیے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. میں نے ابھی تک ٹھیک ہے درست کا فیصلہ کیا ہی نہیں. میں نے کہا وہ آپ نے وہ موضوعات نہیں چھیڑے جو اصل اختلافی تھے. میں اسی لیے تو اس پہ کر رہا ہوں کہ کتاب بریلویت پہ ہے. انہوں نے پورے جہان کی تحقیق کی احمد رضا بریلوی پہ اور وہ ساری باتیں لکھ دی جو ان کی شخصیت کو ڈاؤن کرتی ہیں. نہیں یہ کتاب دیوبندی کے حوالے سے لکھی ہے تو پھر انہوں نے زیادتی کی ہے. اگر بریلوی والوں کا نظریہ پھر کیا زیادتی کی بات ہے بتائیں. بریلویوں کے لیول کوئی زیادتی نہیں. بریلویوں کے حوالے سے اگر لکھے تو کیا زیادتی کی ہے؟ ان سے سب سے بڑے کو کالا شخص نہیں. یہ تو ایک بات یہ بتائیں اگر ریال 20 میں لکھا ہے زیادتی کی ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے اگر ریال 20 دیوبندی کا حوالہ لیا زیادتی کی ہے. اگر انہوں نے ریال 20 دیوبندی کا حوالہ نہیں دیا پھر آپ کس طرح زیادتی کہہ سکتے ہیں؟ آپ اس کو زیادتی نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کی بریلوی کتب میں سے کی ہیں. آپ اس کو سخت زبان نہیں سمجھتے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری اعتقادات کی گفتگو کی، آپ سے 150 صفحے کو اپنا ٹارگٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ اس کو سخت زبان. میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے کیا بریلوی کتب سے کیا، سخت زبان ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے. آپ نہیں سمجھتے اس سے بریلوی ہرٹ ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں بریلوی جو ہیں ان کو انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی ہیں جیسے آپ نے سوروں کا سور بیان کیا نا، تو ہم نے ان کی مذمت کر لی. بات ختم. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پوری کتاب گہنا جائے گی جو انہوں نے بڑی اچھی لکھی، خوبصورت لکھی کہ انہوں نے. اس لیے کہ آپ جیسے لوگ جب اس کو ہائی لائٹ کریں گے تو پھر تو گہنانے کے چانس ہیں. لیکن وہ بندہ جو آگے پڑھے گا، میری بات سن لیں میرے بھائی، ایک میری سن لیں. اگر آپ نمبر 1 سے 300 350 تک پہنچیں گے تو اس بات کی اہمیت کوئی نہیں رہے گی آپ کی. میرے بھائی میں یہ کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ کے والد صاحب نے لکھی ہیں. تو میں نے کہا کون سی یہ بات کی کہ نہیں لکھی انہوں نے؟ یہ بتایا میں نے کب کہا کہ نہیں لکھی. یہ بریلویت میں اگر یہ نہ لکھتے تو بریلویت مکمل نہ ہوتی. میں نے تو آج یہ بقائی کی نہیں. میں اچھا یہ بتائیں، یہ بات جو انہوں نے باتیں لکھی پہلی بار انہوں نے بریلوی کے حوالے سے لکھی. اب آپ ایک بات ہے جو انہوں نے کتابیں اس میں لکھ دی، اس کے بارے میں آپ مجھے کیا کہنے آتے ہیں اس کے بارے میں؟ چلیے بتائیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو وراثت میں یہ سخت زبان نہیں ملی. بتائیں مجھے، میں نے کس کو کیا؟ میں نے کون سے بریلوی کو آج تک گالی دی ہے؟ بتائیں. اچھا ویسے ایک میں آپ کو بتاؤں جو میں نے تقابلی جائزہ لیا یا جو میں نے دیکھا دین کے معاملے میں
اور آپ نہ مانیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. دین کے معاملے میں انجینئر محمد علی مرزا اور ابتسام الہی ظہیر 95% متفق ہیں. جو اہل حدیث کا عقیدہ توحید ہے اس کی میں بار بار ان کے منہ سے تعریف سنتے دیکھتا ہوں. قرآن، رسول اور توحید 95% مجھے لگتا ہے کہ آپ دونوں متفق ہیں. عقائد کے اندر کئی مقامات پہ آپ نے متفق کیا، لیکن ہم 95% متفق نہیں ہیں. کتنے فیصد ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کئی ایسے کام کرتا ہے جن سے مجھے شدید اختلاف ہے. مساعد ختم نبوت کے بارے میں اس کا سٹانس غلط ہے میرے مقابلے میں. اس کا 295 کے قانون یا حرمت رسول اللہ کے بارے میں وہ سٹانس نہیں جو ہمارا ہے. اس کا صحابہ کرام کی نموز کے بارے میں وہ سٹانس نہیں جو ہمارا ہے. اور فقہی طور پہ بھی وہ اہل سنت کا بندہ نہیں ہے. یہ میں بار بار آپ سے سن چکا ہوں کہ کس حوالے سے وہ آپ ان سے ایگری نہیں کرتے، جن سے ایگری کرتے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے کچھ اور بات پوچھ رہا ہوں کہ وہ میرے ایموشنز کو ہرٹ کرتا ہے، میرے مقدسات کو چھیڑ کے وہ ان کو گالیاں دیتا ہے، وہ ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو وہ چبھتے ہیں. تو میں اس وقت بطور ایک اپنے نبی کا غلام ہونے کے ناطے یا صحابہ کرام کا ایک معمولی سا ایک پروانہ ہونے کے ناطے اگر میں رد عمل دیا تو ابھی تک بھی آپ ایک ایسا رد عمل کا جملہ یا لفظ ثابت نہیں کر سکتے جو اس کے لیول کا ہو. اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے، لیکن آپ اس کے لیول کا میری جو اس کے مقابلے کوئی 10 درجے کام کی گفتگو ہے اس کو بھی آپ نے بڑا قوت دے دی ہے. اچھا نہیں، میں تو آپ کو پھر ملانے کی کوشش کر رہا تھا. میں نے پہلے کہا ملوا دیں، آپ ملوا، میں نے دیکھیں آپ کیا آپ ملوا دیں. میں تو میرے بھائی میں تو کہہ رہا تھا کہ میں تو اس چیزوں کو مذہب کے حوالے سے اس طرح دیکھتا ہوں کہ کن چیزوں پر ہم متفق ہیں وہ زیادہ اہم ہوتی ہیں. اچھا چلیں یہ بتائیں بات، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کتاب کے جو نا 100 حصوں میں 80 صفحوں میں متفق ہوتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، لیکن ان 20 صفحوں کے اوپر آپ اختلاف کرتے ہیں جو بڑے ہی سینٹیمنٹل ہوتے ہیں. مطلب حرمت رسول کا مسئلہ میں نے بہت اہمیت کا حامل ہے، وہ اس قانون کو کہتا ہے کہ اس میں توبہ کی شک جو ہے نا ڈالنا چاہتا ہے. مجھے یہ بات نہیں قبول. جب یہ مجھے بات قبول نہیں، کیونکہ میں سارے ائمہ دین کے اس میں ایک سٹانس دیکھتا ہوں، میں اس کے بعد متاخرین علماء حناف کے بھی سٹانس دیکھتا ہوں، پھر میں ائمہ ثلاثہ کے سٹانس دیکھتا ہوں، پھر میں ابن تیمیہ کی کتاب پڑھتا ہوں الصارم المسلول. جب میں یہ ساری کتابیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا سٹانس لے رہا ہے جو امت میں کسی نے نہیں لیا. وہ کیوں اس میں توبہ کو ڈالا جاتا ہے، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ حدود و تعدیرات کے باب کے اندر جب گواہیاں پوری ہو جائیں اور مجرم جو ہے وہ قانون کی گرفت نہ چلا جائے تو اس کے لیے معافی گنجائش کوئی نہیں ہوتی. وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس سے یعنی کہ نبی کی حرمت کے بارے میں وہ مولڈ کر دیتا ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کی باتیں کرنا شروع کرتا ہے. قادیانی عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے اس کے نزدیک جو ہے نا کوئی قباحت کی بات نہیں. قادیانی مرد کی میں بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے دیکھا کئی مرتبہ اس کی عادت ہے بات کرے وہ اب قادیانی مرد کا حوالہ دے گا، قادیانی عورت کے ساتھ بات کرنے کو وہ کہتا ہے کہ نکاح کرنے میں کیا حرج ہے، جبکہ یہ اہل کتاب سے ہمارے زیادہ قریب ہے. وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو آج تک امت میں کسی نے نہیں کی. اچھا وہ امت میں کسی نے نہیں کی ہوتی، وہ ان کو پھر اس کے بعد اسٹریس بھی کرتا ہے، اور جو ان کی معال کرتا ہے ان کو پھر یعنی کہ بغیر طور پر ان کو کرٹیسائز کرتا ہے اس انداز میں جو غیر اخلاقی انداز ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں تو پھر ایک ہرٹ نہیں ہوتا. میں صرف آپ سے آپ کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں، بات آپ نہیں کرنی. میں کہہ رہا ہوں کہ قاری خلیل الرحمان جاوید آپ کے اہل حدیث کے بڑے ہیں، وہ ایک ان کا میں ٹی وی پروگرام سن رہا تھا، اس میں ان سے سوال ہوا کہ سن تو لیں کہ قاری صاحب سے سوال ہوا کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس کی جو ان نبی کی امت تھی انہوں نے نبی کی تعلیمات کو رد کیا، کیوں کیا؟ تو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ جب بھی کوئی نبی آیا اس نے پیغام دیا اللہ کا، توحید کا یا شریعت کا اپنے وقت کے مطابق، تو اس امت کے بڑے سفید داڑیوں والے بزرگوں نے کہا کہ یہ کل کا اب آپ پوری بات بتا دیں آپ پوری بات میں کہہ رہا ہم نے حوالہ نہیں دیکھا کہیں. میں آپ کو کلپ بھجواؤں گا، آپ دیکھ نہیں کلپ کی بات نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا بات بلا سند ہے. اچھا تو انہوں نے کہا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے کہ وہ لوگ کہتے تھے، امت والے کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں ہمارا. اچھا آپ ایک سیکنڈ ٹھہریں گے، یہاں میں ایک ان پٹ میں دے لوں گا. آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات بھی کرنی ہے، آپ سن لیجیے، آپ نے ڈاکٹر اسرار کی بات بھی کرنی ہے. آپ ایک ان پٹ میں ڈاکٹر اسرار کی بات سن لیجیے، آپ میری ایک ان پٹ لے لیں، آپ ایک چھوٹی ان پٹ میں لے لیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات بھی سن لیں پھر جواب دیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بتا رہے، وہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ عبداللہ بن ابی نے کوئی بات کی تو وہاں زید بن ارقم اگر میں غلط نہیں ہوں نوجوان صحابی تھے، تو انہوں نے وہ بات سنی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان قربان وہ انہوں نے بلا لیا عبداللہ بن ابی کو. عبداللہ بن ابی جو منافق تھے وہ مکر گیا وہ. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر وحی آئی
پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ چلا عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا مجھے جھوٹا ثابت کرے گا. تو پھر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ کل کا چھوکرا سچا ثابت ہو گیا, وہی آئی. اب میری سنیں. پہلی بات تو یہ جتنی باتیں ان کی سند کوئی نہیں ہے کسی کی بھی, ان میں کسی ایک بات کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ملتا. دوسری بات ہے یہ بات معاندانہ طور پہ مرزا نے بھی کوٹ کی, ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کی کاری لیا اپنے نام لیا, ان لوگوں نے معاندان یعنی دشمنوں سے کوٹ کروائی نا. لیکن مرزا اپنی اس ضد کا یہاں چلا گیا کہ اس نے اللہ پہ بھی بتا دیا. یہ تو پہلی بات ہے مخالفوں تک تھی کہ مخالف تھے, اب اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم ہے. اچھا آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ آگے آئیے. آپ یہ دیکھیں, آپ نے بات ٹھہرنا بھی چاہیے نا ایک منٹ. آپ اس نے کہا دیا ابراہیم اللہ. اچھا آپ آگے آ جائیے. قرآن مجید کی گالیوں والی بات نہیں, فرینچ میں گالیاں. ہاں اب انہوں نے اس کی 3 مثالیں دی. میں نے یہ 18 مرتبہ کلپ دیکھا. اس وجہ آپ یہ الفاظ بول لیں گے نہیں کہ فرینچ میں گالی ہیں. اب آپ سنیں گے. ہاں بتائیں. کہ انہوں نے کہا کہ قرآن سمجھ کے پڑھو, ٹھیک ہے, ترجمے سے پڑھو. انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے تھے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی مثالیں دی, 3 مثالیں دی. پہلی مثال یہ دی کہ آپ کا کوئی دوست ہے وہ فرانس میں ہوتا ہے, وہ فرینچ میں آپ کو خط لکھتا ہے, آپ کو فرینچ آتی نہیں ہے, آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں محبت کی تھی یا گاڑاں لکھی ہیں میرے واسطے. آپ نے گفتگو کافی زیادہ بدل دی ہے. دوسری انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہمارے ایک مرتبہ یہاں سے عمرہ کرنے یا حج کرنے لوگ سعودی عرب گئے, وہاں ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا, عربیوں کو انہوں نے اپنی زبان میں برا بھلا کہا, تو عربیوں نے آگے سے عربی زبان میں کہا, تو وہ واپس آ کے یہ مثال تو آپ کی ہے میرا خیال. نہیں ان کی. اچھا پھر واپس آ کے تو انہوں نے بات جیسے فیملی میں بات کی, انہوں نے کہا یار بڑے عجیب کیا لوگ ہیں, ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے, وہ ہمیں آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے. تیسرا انہوں نے حوالہ جو دیا وہ تھا بنگلہ دیش کا, کہ بنگلہ دیش میں بہت ساری جگہوں پہ جہاں لکھا ہوتا ہے دیوار پہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, یہ نہ کریں. بنگلہ دیش میں ایک سٹڈی ہوئی, انہوں نے یہ حوالہ بھی انہوں نے کہا کہ سٹڈی انہوں نے عربی میں لکھ دیا زبان میں کہ جیسے یہاں پیشاب کرنا منع ہے. تو لوگ آتے تھے تو دیکھتے تھے عربی زبان میں وہ تحریر لکھی ہوئی اور ادھر سے نکل جاتے تھے. اب مثال کون سی مثال اچھی ہے؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک مثال دیتے ہوئے آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں, میری بات سنیں, میں قرآن جی کا مثال قبول کرتا ہی نہیں کہ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں کو پتا فرینچ میں گالیاں دے رہا ہوں. یہ جملے کے اندر اگر جملہ میں غلط بیان کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں. جب ایک بندہ مثال دیتے ہوئے چاہے کہہ رہا ہے, مجھے یہ بات میں قبول نہیں کر سکتا میں قرآن کے بارے میں بندہ کہے گا آپ کا قرآن پڑھنا جو بغیر انڈرسٹینڈنگ اس طرح جیسے آپ فرینچ میں گالیاں دے رہے ہو, کوئی یار مثال تک نہیں بنتا اس مثال کا. چلو آپ کا احترام ہے مجھے رائے کا. میں ویسے بتا رہا تھا کہ یہ میں نے 18 مرتبہ دیکھا. 18 مرتبہ دیکھا, لیکن افسوس مجھے حیرانی اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ واضح بات اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا قرآن پڑھنا اس طرح ہے جس طرح فرینچ میں گالیاں دینا. مثال دے کے سمجھا رہے کیوں دی ہے یہ مثال, وجہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. مثال کوئی ختم ہو گئی تھی باقی مثال لیں. جی سر, میں آپ کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا, آپ سے پوچھا گیا جنگ صفین کے وقت آپ ہوتے تو آپ کس طرف ہوتے. آپ نے کہا یعنی ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے کہا میں کسی طرف تلوار اٹھانے کی بجائے کسی طرف بھی تلوار اٹھانے کی بجائے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ادا کرتا, مطلب صلح کروانے کی کوشش کرتا. یہ ایسے ہی ہے؟ بالکل میں قدموں میں گر جاتا میں تو. اچھا, لیکن ایسے ہی کہا بالکل میں نے کہا اسی بات, کوئی شک نہیں. اچھا, اب یہ سوال یہ کہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار اٹھائی, بالکل اٹھائی, منکرین زکوٰۃ کے خلاف, اور وہ مسلمان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں, تو آپ اس وقت بھی صلح کرواتے؟ بالکل نہ کرواتا. معنی کفر کی رستے پہ چل پڑے تھے وہ. اچھا, مسلمہ کذاب تو خیر رہنے دیں اس کو. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن پرشین مطلب کافروں کے خلاف تلوار اٹھائی, وہاں بھی صلح کرواتے؟ سوال ہی نہیں ہوتا, یہ تو بے تکی کی بات ہے. اچھا, لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور میں خارجیوں یا بلوائیوں کے خلاف تلوار اٹھی اور اس میں صحابہ بھی تھے, وہاں بھی صلح کرواتے؟ میں صحابہ کے بارے میں نے پہلے بھی یہ موقع وعدہ ہے کہ صحابہ ان میں جو تھے ان کی صلح کرانی, باقی جو خارجیوں کے ساتھ تو تلوار چلنی چاہیے, وہاں صلح کرواتے. اگر صحابہ کے چند جو صحابہ سے صلح ہونی چاہیے. اچھا, جبکہ سورہ الحجرات میں ہے اکثر کہ مسلمانوں کا اگر کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. اور صلح کے سے آپ چھوڑ گئے سارے. جی, صلح کے سے چھوڑ گئے آپ اس میں سے. یہ بھی 9-10 نمبر آیت میں 3 دفعہ صلح کا ذکر آیا ہے. کیا کہا ہے؟ اللہ کا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما. پہلے اللہ نے کہا ان کے درمیان مومن قتال کریں بغیر کسی اللہ نے دافع کے فوراً سے پہلے کہ ان کے ساتھ صلح کرواؤ. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ.
تو اگر کوئی بغاوت میں تل جائے تو پھر جو ہے نا اس کے علاوہ تلوار چلاؤ جو کہ بغاوت کے رستے پر حتیٰ کہ اللہ کے عمر کی طرف آ جائے. پھر اللہ نے فاصلہ بینہما کے الفاظ استعمال کیے, یہاں پہ پھر صلح کے الفاظ استعمال کیے. پھر اگر اس سے اگلی آیت میں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ, کہ مومن آپ بھائی بھائی ہیں. فاصلہ بین اخویکم, اور اپنے بھائیوں صلح کروا دیا کرو. جب اللہ بار بار صلح کی بات کرتا ہے, اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث 2704 کے اندر حضرت حسن کی صلح کا باب یہی باندھتے ہیں, اور نبی کے نصاب نے سیدنا حسن کو اپنے ممبر مبارک کے اوپر جو تشریف جب وہ ان کو لڑکھڑائے تو ان کو اٹھا کے جب بات کہی, ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے, لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین, کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے صلح کروائے گا مسلمانوں کی دو دین جماعتوں. جب اللہ کے نبی اس کی حمایت کرتے ہیں, حضرت امام بخاری صلح کے باب باندھتے ہیں, اور اکابر صحابہ کے میں کئی ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ان جنگوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ صلح کروانی چاہیے, تو میں نے کون سی ایسی بات کی جو خلاف شریعت ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں تو کیا صلح کی اس وقت کوششیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ جنہوں لوگوں نے کوشش کی ہے انہی کوششوں کا منطقی انجام یہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ پہ صلح ہوئی اور نبی کی پیشین کو پوری ہوئی. اچھا, میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کرنے نہیں گئے تھے, 40,000 کا لشکر لے کر جنگ کے لیے نکلے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھ کر اور صلاح مشورہ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی, جسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. عبد البری صاحب کی خدمت میں کرنے لگا ہوں, جی, اس صلح کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر امیر کون بنے مسلمانوں کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی حضرت امیر معاویہ امیر بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صلح کے اندر ولنگ تھے تو صلح ہوئی نا. جی جی. اور ہوئی کس کے ساتھ؟ کیا کسی مسلمان سے ہوئی, کیا کسی منافق سے ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی وہ کسی منافق سے کی کہ مسلمان سے کی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی میں کہہ رہا صحابی ہوں, رسول کے صحابی رسول سے کی نا, ایک مسلمان سے کی نا.